اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسا رسول عطا فرمایا جو سراپا بابرکت اور با احترام ہے۔ اللہ نے ایسا رسول ہم تمام کو عطا فرمایا جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے جانے کے بعد بھی آپ کے تبرکات کا ہو یا آپ کے مسنون اعمال کا ہو، ان تمام کے اندر وہ برکتیں ہیں جو آپ کے حیات میں تھی۔ ایک مقام ہے، مقام جعرانہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ اسے آج کل جورانہ کہتے ہیں، جورانہ، لیکن صحیح لفظ جعرانہ ہے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے واپسی پر غنیمت کا مال تقسیم کیا اس جگہ پر۔ اس جگہ ایک پہاڑ ہے، اس کا نام جعرانہ تھا، تو اس مناسبت سے اس مقام کو بھی جعرانہ کہا جاتا ہے۔ آج کل وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر ہو گئی، اس کا نام ہی مسجد جعرانہ ہے۔ اسے اصطلاح میں بڑا عمرہ کہتے ہیں، وہاں سے حرام باندھتے ہیں معتمرین، سائرین وغیرہ۔ آپ اس جگہ پر تھے، حنین سے واپس آ پا رہے ہیں، آپ نے قیام کیا، غنیمت کو تقسیم کیا۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد اس سے کہا کہ مجھے کچھ مال عطا کرو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشر منی، او کما قال، کہ میری طرف سے بشارت قبول کرو مال کے بجائے۔ اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، تو دنیا مانگ رہا، یہ مناسب نہیں، آخرت میں سوال کر۔ آپ نے اس سے یہ کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ سے جب بھی میں نے مال مانگا آپ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آخرت نہیں مال چاہیے۔ ہو سکتا ہو منافق ہو۔ اسی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوش میں آئے اور آنے کے بعد کہا بلال سے، بلال میری طرف سے خوشخبری قبول کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم قبول کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، جس سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں گے، اور آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اس طرح ان حضرات نے کہا۔ روایت میں آتا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بلایا، اس برتن میں پانی تھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے مبارک کو دھویا اور کلی کر کے اس برتن میں ڈالی، اور پھر بلال اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو دونوں پی لو۔ ان دونوں نے پی لیا۔ حضرت بلال فرماتے اس کے پینے کے بعد ہمیں جو سکون نصیب ہوا ہے اس کو ہم بیان میں نہیں لا سکتے۔ محدثین فرماتے ہیں دنیا تو ملنا ہی ہے، یہ بات طے ہے، ایک دم فاقے سے امت ہلاک نہ ہوں گی، یہ دعا بھی مقبول ہو گئی۔ جس جگہ دعا کی گئی تھی یہ مدینہ المنورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد سقیہ، اس جگہ آقا نے دعا کی تھی کہ میری امت کو قحط سے یکجا اور یک بار یہ ہلاک نہ کیجیے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو دنیا تو ملنا ہی ہے، قحط مکمل نہیں آئے گا، لیکن آخرت یہ مطلوب اور مقصود ہے
وہ نبی کی اتباع ہی سے میں رہیں گی، یہ واقعہ بتاتا ہے۔ چاہے تم مال کی طلب میں کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری طلب کو نبی کی طلب کے تابع کرنا پڑے گا۔ آخرت وفادار ہے، دنیا بھی وفا ہے، آخرت کی طرف چلو، دنیا تمہارے قدموں کے اندر اللہ لا کر ڈال دے۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، میں کہنا چاہ رہا، آپ کی برکات اس سے جب آخرت مل سکتی ہے تو دنیا تو ادنا چیز ہے۔ دنیا تو کیا ہے؟ ایک ادنا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صحابہ کی وہ جانثار جماعت عطا فرمایا جس نے آپ کے اشاروں پر اور آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ سارا کر گزر گئے۔ جو آپ نے کہا، جو آپ نے حکم دیا، وہ سراپا اس پر تسلیم خم کر دیا، اور پھر اللہ کے اس بشارت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ فرما رہے اولئک هم الفائزون۔ میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امتی کو نبی کے ساتھ نسبت ظاہری بناوٹ، ظاہری جسم اور ظاہری صورت میں تو نہیں ہو سکتی، یہ تو طے بات ہے۔ کوئی امتی نبی کی طرح دکھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، چند صحابہ کی مثیل اور چند صحابہ کی شبیہ اور صورت نبی کی طرح تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی طرح دکھا کرتے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی طرح دکھا کرتے۔ چند صحابہ کی صورت تھی، لیکن مکمل کوئی امتی آپ کی جیسی صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ بقول بعض شعراء کے، اللہ نے وہ ڈھانچہ ہی توڑ دیا جس میں نبی کو بنایا تھا، اب نبی کے بعد کوئی نبی کے جیسے بننے والا نہیں۔ ایک ہی وہ سانچہ تھا اور ایک ہی وہ سائنس تھا جس میں ہمارے نبی کو اللہ نے کرام سے پیدا کیا، اس کے بعد کوئی امتی آپ کی طرح پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے، اگر اگرچہ صورت نبی کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن سیرت ہر امتی نبی کی جیسی بنا سکتا ہے۔ اس میں بھی محدثین فرماتے ہیں، دیکھو ایک بات، دو چیزیں، ایک تو سنتیں زوائد ہیں اور ایک سنت ہدایت ہے۔ سنتیں دو قسم پر ہیں، ایک وہ سنتیں ہیں جس کو ہمارے نبی عادت کے طور پر کیا کرتے، عادت کی آپ چلتے تو ایسا لگتا اوپر سے نیچے اتر رہے، آپ مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک نظر نہیں آتے، اگر آپ غمگین ہوتے تو داڑھی کو پکڑ لیتے، اور آپ اپنے سر پر امامہ باندھتے یا امامے کے نیچے کپڑا رکھتے تھے، آپ کھاتے تو اس طرح کھاتے تھے۔ یہ تو آپ کی عادات میں سے ہے، یہ تو آپ کی کیا ہے؟ عادات میں سے، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک دوسرے وہ اعمال جس کو آپ نے بطور عبادت کیا ہے، نماز آپ نے جس طرح پڑھی ہے اس طرح پڑھنا، وضو آپ نے جس طرح کیا اس طرح کرنا، آپ نے زکات جس طرح دینے کو کہا اس طرح دینا، حج جس طرح آپ نے کیا اس طرح حج کرنا، عمرہ آپ نے جس طرح کیا اس طرح عمرہ کرنا، قرآن جس طرح آپ نے پڑھا، تعلیم دی، اس طرح سیکھنا پڑھنا، یہ سارے امور عبادات میں سے ہیں۔ یہ بھی ایک ہدایت کا عظیم سرمایہ اور سبب ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، جو عبادات ہے وہ تو بہت اعلیٰ قسم کی ہے، جو اعمال نبی کی عادت میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت رکھی ہے، اور ایسے عشاق، ایسے عاشق بھی گزرے ہیں جو ہو بہو نبی کی طرح ان عبادات میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ کو ایک دو مثالیں دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ جتنی عمر نبی نے پائی اتنی عمر مجھے عطا فرما، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے میرا بھی انتقال ہو۔ روایت میں ہے یہ جب بیمار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئی، سلام کیا۔ حضرت نے پوچھا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ آج اتوار کا دن ہے۔ آئندہ کل کون سا دن ہے؟ کہا کہ پیر کا دن ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آئندہ کل میرا آخری دن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے دعا کیا تھا یا اللہ جس دن نبی نے وفات پائی اس دن ہی مجھے وفات عطا فرما۔ دیکھو یہ آپ کی ایک عادات میں سے ہے نبی کی، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن صحابہ اس میں بھی آپ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، ہم نے سنا ہے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی موت باعث سعادت اور باعث برکت ہے۔ علامہ شامی فرماتے جمعہ کی شب یا دن میں کسی کا انتقال ہو اس سے شہادت کا مقام اللہ عطا فرمائے گا، حساب قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، جہاں قیامت کے ہولناکی سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ سارے انعامات ہیں، اپنی جگہ طے ہیں، لیکن محدثین فرماتے اگر کوئی آدمی اس نیت سے دعا مانگے کہ میرے نبی کی وفات پیر کے دن ہوئی تھی، یا اللہ مجھے بھی پیر کے دن وفات عطا فرما، تو محدثین فرماتے امید ہے اللہ تعالیٰ اس نیت پر کہ نبی کے جیسی موت چاہتا ہے، نبی کے دن کی موت چاہتا ہے، اللہ جمعہ سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرما دے۔ بس سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ تو میں کہنا چاہ رہا اس چیز میں آپ کی مشابہت، آپ کی نقل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن صحابہ نے وہ بھی کیا ہے۔ اور پیر کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ حضرت کے پہلو میں دفن ہوئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات عام طور سے مشہور یہ ہے 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن یہ کوئی مشہور ہے، مضبوط نہیں ہے، معروف ہے، محقق نہیں ہے۔ محقق قول کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے محقق قول یہ ہے، مضبوط قول یہ ہے، نبی کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، دن پیر کا، تاریخ 2 ربیع الاول۔ یاد رکھنا آپ نے گزشتہ ہفتے میں نے ولادت کی تاریخ کے تعلق سے کچھ کہا تھا کہ 12 مشہور ہے، لیکن مضبوط یہ ہے، قوی یہ ہے، آپ کی ولادت با سعادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ محقق قول ہے، دلائل ہیں اس پر۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے مصنف ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اس دلائل کی دنیا میں آپ کو اشارہ کر رہا، اور حضرت شیخ نے اس پر اپنی تحقیق بھی نقل کی ہے کہ نبی کی وفات 2 تاریخ کو کیوں ہے، 12 ربیع الاول پیر کے دن کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ میں سنا دوں اس کو۔ حضرت فرماتے ہیں اس بات میں سارے محدثین جمہور علماء کا اتفاق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس سال کا جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا 10 ذی الحجہ، اس سے پہلے عرفہ کا جو دن تھا، یوم عرفہ، وہ جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے نبی نے جو حج کیا اس حج کا یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا، اس پر سارے علماء کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ پھر ذی الحجہ کے بعد آتا محرم، صفر، ربیع الاول۔
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھی سمجھیں گے، آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا، آپ کو ایک تحقیق میں دے رہا ہوں، سمجھے؟ 10 ذی الحجہ کو دن آیا، 9 ذی الحجہ کو دن آیا جمعہ کا، یوم عرفہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ محرم اور سفر اور ربیع الاول ان 3 مہینوں کے چاند کو چاہے 30 کا پکڑو یا 29 کا پکڑو، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول جو آنے والی ہے، پیر کا دن نہیں بیٹھتا، اس سے پیر کا دن نہیں بیٹھتا ہے، اور یہ طے ہے پیر کے دن ہمارے نبی کی وفات ہوئی، یہ تو طے ہے، لیکن تاریخ 12 نہیں آ رہی، تاریخ کون سی آتی؟ 2 آتی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک تحقیق دیا، ذہن میں آ گئی۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا آپ کو، نبی کی مشابہت امور عادات میں بھی کرے، جو آپ کی عادات تھی، آپ بات کس طرح کرتے تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ بیٹھتے کس طرح تھے، آپ بولتے کس طرح تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، ہاں، آپ کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، آپ لباس کس طرح پہنا کرتے، یہ تو عادات میں اور آپ کے پرسنل اعمال میں نقل ہے، یہ ہدایت کے اسباب میں سے ہے۔ تو عبادات کہ نبی کی طہارت کیسے ہوا کرتی تھی، ہاں، آپ طہارت کیسے حاصل کرتے تھے، آپ پردہ کیا کرتے تھے، آپ استنجا کو جاتے تو پردہ کرتے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو قضائے حاجت کا تقاضا پیش ہوا، تو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو درخت ہے، ان سے جا کر کہہ دو نبی کو قضائے حاجت کا تقاضا درپیش ہے، اس کے لیے پردہ کرو۔ وہ صحابی بھی، انہیں یقین تھا نبی کی بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ گئے اور چھوٹے چھوٹے درخت آج بھی عرب میں ہوتے ہیں، بڑے درخت تناور نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی قضائے حاجت کرنے کے لیے پردہ کرنا چاہ رہے، تم پردہ کرو۔ اور راوی کہتے وہ سارے چھوٹے چھوٹے درخت یکجا ہو گئے اور نبی کے لیے پردے کی آڑ بن گئے، آپ پردہ کیا کرتے۔ اور ایک روایت میں نے کل ہی پڑھا ہے حدیث میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے، استنجا کو جائے، جنگل میں ہو، سفر میں ہو، تو پردہ کیا کرو۔ اگر پردے کا کوئی انتظام نہ ہو تو ریتی کا ٹیلا جمع کرو، اینٹا پتھر جمع کرو، اس کے پیچھے پردہ کرو، اس لیے کہ جو بے پردہ ہو کر اوپن اسپیس میں قضائے حاجت کرتا ہے، شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، اگر دعا نہیں پڑھے شیاطین اور خبیث جنات وہ اس قضائے حاجت کرنے والے کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں اور اس کے سطر سے کھیلتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہر عادات میں نبی کی اتباع کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اصل اتباع کے لیے محبت شرط ہے، چاہے عادات میں ہو چاہے محبت میں، محبت شرط ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، ہاں، اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ علامہ دلیری رحمت اللہ علیہ نے مجنون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو لیلا سے ایسی محبت تھی، جس جگہ لیلا نے پیر رکھا وہ اس جگہ کے بوسے لیا کرتا۔ اس سے لوگ کہتے کیا کر رہا؟ کہا کہ تمہیں کیا پتا وہ لیلا کے پیر کا نشان ہے، تم نے کہاں اس سے عشق کیا ہے؟ اور میرا عزیز ہو، جھوٹا عشق کرنے والا اسے اپنے معشوقہ کے پیر کے نشان میں مزہ آ رہا۔ ہم تو نبی کے سچے عاشق بنے، آپ کی محبت دلوں میں اتارو، اللہ کی قسم بیٹھ کر پانی پینے میں مزہ آئے گا، داڑھی رکھنے میں مزہ آئے گا، ہاں، قضائے حاجت سنت کے مطابق کرنے میں مزہ آئے گا۔
کھانا سنت کے مطابق کھانے میں مزہ آئے گا. ہاں تو اتباع کے لیے محبت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ محبت. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبا کے بیک سائڈ میں رہتے تھے. بنو عمر ان کا قبیلہ ہے اور بنو انیف بھی ہے. میں اس جگہ بھی اس سفر میں گیا ہوں. مسجد بنو انیف جہاں پر وہ رہا کرتے تھے وہاں پر ہمارے نبی بھی گئے. وہاں پر آپ نے نماز پڑھی قبا کے بیک سائڈ میں. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی محبت تھی. ایک مثال دے رہا آپ کو. حضرت نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر آ کر اسلام انہوں نے لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں آپ کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا. ہاں ہم بھی اس کا کوئی تھوڑا سا محاسبہ کیا کرو. دل میں کس کی محبت ہے, کس کی طلب ہے, کس کا عشق ہے. ورنہ گندی محبت ہے اس سے دل بھرا رہے گا. نہ آقا کے فرمان سننے میں مزہ آئے گا, نہ عبادات میں لذت آئے گی, اور نہ دیگر اعمال کا شوق پیدا ہوگا. یہ بات طے ہے. دل گندا ہوتا ہے, کچھ اعمال میں عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے. حضرت طلحہ بن برا نے آپ سے فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی سب سے زیادہ محبت ہے. ہمارے نبی تو بہت ماہر تھے اور آپ عملاً کچھ مثالیں کبھی کبھی صحابہ کے سامنے لے آیا کرتے. تو آپ نے ان کا امتحان کے طور پر کہا اگر محبت ہے تو یہ تلوار لے اور جا اپنے والد کا سر میرے قدموں میں لا کر رکھ. تو جیسے انہوں نے یہ سنا آپ سے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار لی اور جانے لگے. آپ نے ہنس کر روکا, طلحہ قف, رک جا, میں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں تو آزما رہا تھا کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا سچا نہیں. اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے قول میں سچے کب ہوں گے جبکہ عمل میں نبی کی زندگی آئے. ہاں اتباع کا تعلق عمل سے ہے, دعووں سے نہیں ہے. تو بہت گہری بات کہہ رہا. عشق کا تعلق اتباع سے ہوتا ہے, محبت کا تعلق اتباع سے ہوتا ہے. اور پھر طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا. ہمارے نبی ملاقات کو گئے, عادت کو پیدل گئے قبا. آپ جایا کرتے تھے, سنیچر کو جایا کرتے تھے آپ قبا, اور پھر حضرت طلحہ کی انہوں نے عیادت کر لی. سنیچر کو کیوں جایا کرتے تھے؟ اس بار میں گئے تو اللہ نے موقع نصیب کیا, سنیچر ہی کو ہم گئے تھے قبا. سنیچر کو کیوں جایا کرتے, اس کی کیا وجہ تھی؟ جمعہ کو کیوں نہیں جاتے تھے؟ میں نے اس کی تحقیق کیا, علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ہمارے نبی سنیچر کو قبا اس وجہ سے جاتے تھے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا آج کا, قبا والے سارے قبا سے مسجد نبوی آ جایا کرتے جمعہ ادا کرنے, اور دیگر اطراف والے بھی آ جایا کرتے. تو قبا کی بستی خالی ہو جایا کرتی, مسجد قبا خالی ہو جایا کرتی جمعہ کے دن. تو ہمارے نبی کہ کہیں اس کے خالی ہونے کا کسی کو غم نہ ہو, سنیچر کے دن مسجد قبا جایا کرتے تاکہ وہ خالی ہونے کی بھرپائی ہو جائے. تو آپ سنیچر کو گئے اور حضرت طلحہ بن برا کی عیادت کی. تو آپ نے جو ان کی سچویشن دیکھی, صورت دیکھی, عیادت کی باہر کر فرمایا کہ ایسا لگتا ہے طلحہ شاید بچ نہ سکے. جوان تھے, جوان, شادی بھی نہیں ہوئی. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں دفن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شام تک اگر انتقال ہو جائے تو اطلاع کر دینا, میں آؤں گا. تو آپ واپس آ گئے. حضرت طلحہ بن برا انتقال اسی رات میں کر گئے. جب انتقال ہو رہا تھا تو ایک وصیت کی. کیا وصیت ہوں گی؟ میں میرے اولاد کی وصیت کروں گا, میرے ماں باپ کی, میرے چاہنے والوں کی, میرے مال کی. سمجھے؟ کوئی مرنے والا, سب کو اپنوں کی فکر ہے. طلحہ بن برا روایت میں آتا جوان تھے, ماں باپ بوڑھے تھے, کوئی سہارا نہیں, صرف طلحہ تھے اکیلے. لیکن جب انتقال ہو رہا, بوڑھے باپ کی کوئی فکر نہیں, بوڑھے ماں کی کوئی فکر نہیں. اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے دیکھو ہو سکتا ہے میری وفات ہو جائے, اگر میری وفات ہو تو رات ہی میں غسل کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دے. نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں کرنا. لوگوں نے پوچھا آپ نے کہا مجھے بلانا, کہا کہ نہیں,
اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع کی گئی تو آپ رات میں آئیں گے. قباء اور مدینہ کے درمیان یہودی مکانات آباد ہیں, یہودی رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو نبی رات میں اکیلے آئے اور یہودی انہیں تکلیف پہنچا دے. طلحہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, نہیں اطلاع کرنا. اسی طرح ہوا, انتقال ہوا, تجہیز تقسیم کی گئی, نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا. صبح آپ کو اطلاع ہوئی, آپ کو ایسا تعلق تھا حضرت طلحہ سے, اللہ اکبر, آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے اطلاع کرتے. تو پھر آپ جنت البقیع گئے. یہ واحد صحابی تھے جنت البقیع میں جس کی قبر پر ہمارے نبی نے جا کر نماز پڑھی. وہ آپ کی پرسنالٹی تھی, آپ کی خصوصیت تھی, اور آپ نے دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ, طلحہ تیرے نبی کا سچا عاشق تھا, تو اس سے اس طرح مل کہ یہ بھی ہنس رہا ہو اور تو بھی ہنس رہا. اس طرح طلحہ سے ملاقات کرنا. اور میرے بزرگوں دوستوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں, اپنی زندگی کو عمل پر لاؤ, صرف دعوے مت کرو, عمل کے سانچے میں ڈالو. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے. اس مہینے کے اندر یہ تہیہ کرو, نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بولو. ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کروں گا. ایک سیرت کی کتاب اپنے مطالعے میں رکھوں گا. 2 گھنٹے موبائل پر بیٹھتے 2 منٹ سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے. 2-3 گھنٹے ٹک ٹاک ویڈیو دیکھیں گا, ایک صفحہ نبی کی زندگی کے اوراق کا نہیں پڑے گا, کچھ پتہ نہیں. ہزاروں میسج پڑھتا ہے لیکن نبی کا سچا میسج نہیں پڑھتا. ایک سیرت کی کتاب پڑھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو آپ کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا عشق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.